अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। हमारी आज की वीडियो दुआ की कबूलियत के मुतालिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी तो रब सुनता नहीं। ये जुमले इंतहाई ख़तरनाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की दुआ को कबूल करते हैं जब तक कि वो ये कहना न शुरू कर दे कि मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती, मेरी तो रब सुनता नहीं। और इस तरह के जितने भी जुमले हैं जो माशरे के अंदर हम सुनते भी हैं और कहते भी हैं, उनमें दुआ की कबूलियत के जो दर्जे हैं वो हदीस पाक के अंदर 3 आए हैं कि 3 दर्जे हैं दुआ की कबूलियत के, कि इंसान जो भी दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो भी अर्ज़ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल करते हैं। लेकिन कबूलियत का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग रखा है। मसलन एक आदमी दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम है ये हो जाए, या अल्लाह मैं बीमार हूँ मुझे सेहत मिल जाए, मैं कर्ज़दार हूँ मेरे कर्ज़े की अदायगी की शक्ल पैदा हो जाए, मुझे औलाद नहीं है मेरी औलाद हो जाए। अब ये भी एक अमल है जिसके लिए ये दुआ मांग रहा है। अब इसकी कबूलियत का भी एक दर्जा है। जो हम चाह रहे हैं वो उसी तरह 100% हो जाए, जो हमने मांगा वो उसी वक्त बेईन ही हमें मिल जाए। ये भी दुआ की कबूलियत का एक दर्जा है और यही है जिसके बारे में हम ख्वाहिशमंद हैं कि ये हमारा जो मांगा हुआ जुमला है ये पूरा हो जाए। दूसरा दर्जा दुआ की कबूलियत का कि एक इंसान दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे ओहदा दे दे, या अल्लाह मैं बीमार हूँ मुझे सेहत दे दे। कोई भी गरज हो उसकी वो उसके लिए दुआ मांगता है। लेकिन आसमान की तरफ से इसके ऊपर कोई मुसीबत टूटने वाली है, इसके ऊपर कोई पकड़ आने वाली है, कोई बड़ी बीमारी इसके ऊपर नाजिल होने वाली है, कोई इसको बड़ी तकलीफ पहुंचने वाली है, और जो कुछ ये मांग रहा है ये इसके हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम हैं, अल्लाह जानते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे बंदे के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ मेरे बंदे के लिए नुकसानदेह है। अब जो मांगा ये इसके लिए नुकसानदेह है और आसमान की तरफ से भी इसके ऊपर कोई बला को मुसीबत नाजिल होने वाली है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ को कबूल करते हुए आसमान की तरफ से आने वाली मुसीबत को दूर कर देते हैं। ये दूसरा दर्जा है कि जो इंसान ने मांगा और जिसके बारे में समझा कि मैंने मांगा लेकिन मेरी बात कबूल नहीं हुई, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को कबूल फरमाकर इसके ऊपर आने वाली मुसीबत को हटा दिया। तीसरा दर्जा कि ये मांग रहा है कि या अल्लाह फ़लाँ चीज़ अता कर दे, फ़लाँ चीज़ अता कर दे, फ़लाँ चीज़ अता कर दे। अब ये इसके हक में बेहतर नहीं है, इसके लिए मुफीद नहीं है, इसके लिए नुकसानदेह है। जैसे एक डॉक्टर वो परहेज़ बतलाता है कि फ़लाँ चीज़ आपने नहीं खानी, फ़लाँ चीज़ आपने नहीं खानी, और ये मरीज़ उस चीज़ के खाने की ज़िद करता है। अब इसका दिल कर रहा है कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया, घर वाले देते भी नहीं। अब डॉक्टर जानता है कि ये चीज़ इसके लिए इस बीमारी के अंदर नुकसानदेह है, कि अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो ये और बीमार हो जाएगा, ये बीमारी इसके साथ और बढ़ जाएगी, इसलिए उसने मना किया। तो अब अगर ये खाएगा तो इसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर छोड़ देगा तो इसको सेहत मिल जाएगी और वो नुकसान से बच जाएगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हकीम हैं और तमाम हकीमों से बड़े हकीम और हर एक की मसलहत को अच्छी तरह से जानने वाले। अब ये बंदा मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे बीमारी से सेहत अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे कर्जे की अदायगी की शक्ल पैदा फरमा दे, या अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा दे। कोई भी ये मांग रहा है, जो चीज़ मांगने की ये मांगता है, ये इसके हक में बेहतर नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको वो चीज़ अता नहीं करते,
تو دوسرا درجہ تھا کہ آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے تو اس کو دور کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تیسرے درجے کے اندر آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہونے والی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دکھ پریشانی کوئی بیماری بھی اس کے اوپر پہنچنے والی نہیں ہے۔ تو اب اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کا بدل عطا فرمائیں گے، جو اس نے مانگی تھی دنیا کے اندر اور وہ اس کو نہیں ملا تھا، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر وہ عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یہ تو نے فلاں موقع کے اوپر دعا مانگی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے، یہ تو نے فلاں موقع کے اوپر دعا مانگی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے، یہ مانگی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اس وقت حسرت اور افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کا بدلہ آخرت کے اندر مل جاتا۔ تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کے اوقات بھی ہیں اور قبولیت کے درجے بھی ہیں، بشرطے کہ ہم میں مانگنے کی صلاحیت ہو، ہمارے اندر مانگنے کی استعداد جو ہے وہ اعلیٰ طریقے کی ہو، ہمارا یقین 100% اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ ہم مانگتے ہیں لیکن ہم مانگنے میں بھی جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الفاظ زبان سے باہر نکلیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری مانگ قبول ہو جائے۔ ہاں، کن کی قبول نہیں ہوتی؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ دعا قبول کن کی نہیں ہوتی؟ تو اس کے لیے آسان فہم جواب اس کا یہی ہے کہ جن کا کھانا حرام ہے، جن کا پینا حرام ہے، جن کا اوڑھنا پہننا حرام ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار لود چہرے والا اور میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں والا اور سفر کی جو آثار اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ آ کے اللہ رب العزت کے سامنے مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، تو اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتلا دی کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ تو حرام کے لقمے سے بچ جائیں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں اس سے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے کوئی بہت سخت کسی کا جو ہے وہ کام اس کو پیش آ گیا، بہت ضروری کام پیش آ گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو اس کے لیے معارف القرآن کے اندر صفحہ نمبر 244 جلد نمبر 2 اس کے اوپر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ مشائخ علماء نے اس کو مجرب بتلایا ہے اور اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ جذبہ ایمان کے ساتھ اور جذبہ یقین کے ساتھ جو آدمی پڑھے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرمائیں گے۔ جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی حاجت ہے، اللہ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی یہی شرط لگائی گئی کہ جذبہ ایمان اور جذبہ انقیاد یعنی یقین کے ساتھ کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، کتنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 1000 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن یہ کرنے والوں کے لیے ہے، نہ کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا وقت لگے گا۔ نہیں، جب تمہاری ضرورت اتنی بڑی ہے، حاجت اتنی بڑی ہے، اتنی اہم ہے کہ تم چاہتے ہو کہ وہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میرا کام حل ہو جائے، تو اب اس کے لیے اتنا سا عمل تو کرنا پڑے گا۔ تو 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور جو حاجت ہے اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ یہ شرطیہ مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے جو ہے اسے پریشانی ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی قسم کی مصیبت اس کے اوپر آ گئی، تو اس کے اندر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا یہ انتہائی مجرب ہے۔ ہم اپنی زندگی کا رخ اپنے رب کی طرف پھیریں۔ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ حالات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب حالات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، حالات کو بگاڑنے والا اللہ ہے، تو حالات کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں
اور رجوع کرنے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن و حدیث کے اندر اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کریں، کم از کم 1 پارہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ہے یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور جو حافظ قرآن ہیں تو ان کے لیے تو کم از کم 3 پارے، وہ تو ایک ان کی ترتیب ہے کہ روزانہ 3 پارے وہ اپنا دور کرنے کی ترتیب بنائیں، اور جو غیر حافظ ہیں یہ روزانہ قرآن کریم کا 1 پارہ، تاکہ گھروں کے اندر خیر و برکت ہو۔ آج گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور جن بھائیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اسی ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کرے اور اپنے مسئلے کو بھی بیان کرے، انشاءاللہ ان کو ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔